یہ ویڈیو تاریخی روایت پر مبنی ایک سینیمیٹک تصویر کاشی ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد واقعات کو سمجھانا ہے۔ تمام مقدس ہستیوں کا پورا احترام کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام پر مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1450 سال بعد بھی کے دلوں میں خوف ہے۔ اسلام لانے سے پہلے ان کی زندگی ایسی تھی کہ جب بھی ان کی تلوار اپنے میاں سے باہر نکلتی، جب تک کسی کا قتل نہ کرتے تب تک یہ تلوار واپس میاں میں نہیں جاتی۔ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کو تکلیف پہنچنے اور مقابلے میں بڑے ہی ممتاز تھے، اور سب سے حیران کرنے والی بات نعوذ باللہ مسلمانوں کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پر رہتے تھے، کب موقع ملے اور نعوذ باللہ ان کو قتل کر دوں۔ مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کیا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہم سب کے لیے عبرت نہیں؟ کامنٹ میں ضرور بتانا۔ آئیے جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ۔ ایک دن کفار مکہ نے ایک کمرے میں خاص میٹنگ رکھی جس میں سب کو مدعو کیا گیا۔ آپ کو آج ایک خاص مجلس کے لیے حاضر ہونے کی دعوت دی جا رہی تھی۔ آج ایک اہم مجلس ہو رہی ہے جس میں مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، ابو جہل، ابو لہب، اور جس میں حضرت عمر کو بھی بلایا گیا تھا۔ جب یہ لوگ جمع ہوئے تو ایک نے کہا، اگر نعوذ باللہ محمد کو قتل نہیں کیا گیا تو مکہ کے لوگ اس کی بات سن کر گمراہ ہو جائیں گے، یعنی ہماری بات مننے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ان دنوں مکہ کے کفار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا حسد ہو گیا تھا کہ وہ ہمیشہ آپ کے خلاف سازشیں سوچتے رہتے تھے۔ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا حسد بڑھ گیا تھا کہ وہ ہمیشہ قتل کرنے کے ڈر پر رہتے تھے۔ ایک نے کہا کہ نعوذ باللہ محمد کو کون قتل کرے گا؟ عمر نے کہا، میں یہ کام کروں گا۔ مکہ کے سردار بڑے خوش ہوئے کہ یہ کام عمر کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا، اور عمر سے کہا گیا کہ یہ کام تم ہی کر سکتے ہو، کیونکہ عمر کے بارے میں مشہور تھا کہ جب بھی عمر کی تلوار میاں سے نکلتی ہے تو جب تک کسی کا قتل نہ کرے تب تک واپس نہیں جاتی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی یہ بہت بہادر تھے۔ کفار مکہ کو یقین ہو گیا کہ آج تو نعوذ باللہ محمد کو عمر قتل کر کے ہی رہیں گے۔ چنانچہ عمر تلوار لٹکائے ہوئے وہاں سے نکل پڑے۔ سر پر جنوں سوار تھا کہ آج تو نعوذ باللہ محمد کو قتل کر کے ہی رہوں گا۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ راستے میں قبیلہ بنو زہرہ کے ایک صحابی جن کا نام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھا، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عمر سے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا، محمد کے قتل کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عمر سے کہا، بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ کیا بدلے میں وہ تمہیں قتل نہیں کریں گے؟ عمر یہ سن کر بگڑ گئے اور کہنے لگے، لگتا ہے تو بھی بددن یعنی مسلمان ہو گیا ہے، لا پہلے تجھے ہی نپٹا لوں۔ یہ کہہ کر تلوار نکل لی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور تلوار سنبھل لی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے ہی والی تھی کہ سعد بن ابی وقاص نے کہا، عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری بہاں اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ اتنا سنتے ہی عمر غصے سے بھر گئے اور وہیں سے اپنی بہاں کے گھر کی طرف چل دیے۔ یہیں سے اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہدایت کا نظام چلایا۔ اب آگے جو ہوا اسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ جب عمر اپنی بہاں کے گھر کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ دروازہ بند ہے تو دستک دی۔ اندر حضرت خباب رضی اللہ عنہ عمر کی بہاں اور بہنوئی کو قرآن پڑھ رہے تھے۔ عمر کی آواز سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ چھپ گئے۔ اس وقت قرآن کا ایک صحیفہ وہاں گر گیا۔ اتنے میں عمر کی بہا نے دروازہ کھولا۔ عمر غصے میں تھے اور فوراً اپنی بہن پر ٹوٹ پڑے، جس سے ان کی بہن کے سر سے خون بہنے لگا۔ پھر عمر کہنے لگے، اپنی جان کے دشمن، کیا تو بھی بددین ہو گئی یعنی مسلمان ہو گئی؟ اس کے بعد گھر کے اندر گئے اور کہنے لگے، تم کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا، ہم بات کر رہے تھے۔
क्या तुमने अपना दिन छोड़कर दूसरा दिन इख्तियार कर लिया है? क्या तुमने अपना दीन बदल लिया? बहनोई ने कहा, अगर दूसरा दिन हक हो तब? यह सुनते ही उमर ने अपने बहनोई को पकड़ लिया और जमीन पर गिराकर खूब मरा। जब बहान बचाने के लिए आगे बढ़ीं, तो हजरत उमर राजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें भी एक तमाचा लगा दिया। मगर वो भी आखिर उमर की बहां थी। कहने लगी, आए उमर, हमें इसलिए मारा जाता है क्योंकि हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं। बेशक हम मुसलमान हो गए हैं, जो तुमसे हो सके कर लो। इसके बाद उमर की निगाह उस सहीफे पर पड़ी और बहन के खून से लटपट होने की वजह से उमर को शर्म महसूस हुई। ये था वो लम्हा जिसने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी का रुख बदल दिया। उमर कहने लगे, जरा मुझे ये सहीफा 2 टाके में देख सकूं। बहा ने कहा, उमर, तुम नापाक हो, इसलिए तुम इन पाक साहिफों को हाथ नहीं लगा सकते। उमर ने बार बार इसरार किया, फिर गुस्ल किया। जब गुस्ल किया तो सहीफा हाथ में लिया और सूरह तहा की तिलावत की। जब आयात पर पहुंचे, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी वाकिमिस सलावा लिजिक्री, तो अल्लाह ने उनके दिल में हिदायत डाल दी और उमर कहने लगे, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। यह सुनते ही हजरत खब्बाब रदियल्लाहु अन्हु बाहर आए और कहने लगे, ए उमर, तुम्हें खुश खबरी देता हूं कि कल रात हुजूर ने दुआ मंगी थी। या अल्लाह, उमर और अबू जहल में से जिसको तू ज्यादा पसंद करे उससे इस्लाम को कुव्वत अता फरमा। मालूम होता है कि हुजूर की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हुई है। जो उमर हुजूर को कत्ल करने के इरादे से निकले थे, वही उमर को अल्लाह ने हिदायत दे दी और इससे कुफ्फार मक्का को बहुत बड़ा झटका लगा। चुनाचे जुमा के दिन 6 नबवी साल 616 ईस्वी में इस्लाम कबूल किया। जब वो हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए तो आप उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए। सहाबा डर गए क्योंकि मक्का में मशहूर हो चुका था कि उमर कत्ल के इरादे से निकले हैं, मगर हुजूर ने इशारा फरमाया कि नहीं, और आप आगे बढ़े और उमर को गले लगा लिया और उनको इस्लाम की तालीमात दी। जैसे ही उमर इस्लाम में दाखिल हुए, कुफ्फार मक्का के इरादे पास्त हो गए। जब उमर इस्लाम में दाखिल हुए तो मुसलमान खुले आम नमाज नहीं पढ़ते थे। उमर रदियल्लाहु अन्हु ने मक्का में ऐलान किया, आज से मुसलमान खुले आम नमाज पढ़ेंगे। अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, उमर का इस्लाम लाना मुसलमानों की फतह था और उनकी हिजरत मुसलमानों की मदद थी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना न भूलिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।